الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، سن لو کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو۔ اہل ایمان کو خطاب فرمایا، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں انگلیاں غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے، تَسُؤْهُمْ، ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس برائی کی وجہ سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو ان کی قید تمہیں کچھ نہیں نقصان پہنچائے گی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کو بطانہ نہ بناؤ، اپنے دلی راز نہ بناؤ، دلی رازدار نہ بناؤ، ان کو ایسے راز نہ دو جس سے تمہارا قومی اور ملی طور پر، مذہبی طور پر تم لوگوں کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً منع فرما دیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اسی کی وضاحت فرمائی، فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم مسلمان لوگ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کے تکمیل کے لیے جانبین سے محبت ہونا ضروری ہے، اور تم لوگ ان کو محبوب رکھتے ہو، تم لوگ ان کو اہم معاملات میں مشاورت میں شریک کرتے ہو، اور وہ اس وقت تمہارے معاملات میں دخیل ہو چکے ہیں، تم نے خود ان سے محبت کر کے ان کو مداخلت دی ہے، تو تم ان سے محبت کے دعوے دار ہو۔ ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے اقتصادی معاملات بھی انہی کی مشاورت سے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے زرعی معاملات بھی انہی کی مشاورت سے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے تجارتی معاملات بھی انہی کی مشاورت سے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان اب تہذیب میں بھی ان کے ماتحت ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو فیشن ہے وہ بھی انہی کا آ چکا ہے۔ تو مسلمان تو ان سے محبت کرتے ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کی تہذیب اپناتے ہو، تم ان کی وضاقتہ اپناتے ہو، تم جو ہے نا ان کے طور طریقے اپناتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کفار نہ تمہارے طریقے کو پسند کرتے ہیں، نہ تمہاری تہذیب کو پسند کرتے ہیں، نہ تمہارے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، تو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ حالانکہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم سب کتابوں کو مانتے ہو، ان سب کتابوں کے اندر قرآن بھی آ گیا، تورات بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، تو ان کی کتاب کو بھی مسلمان مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب تم سب کو مانتے ہو تو وہ لوگ بھی تم سے محبت کرتے، کیونکہ تم ان کے مذہب کو مانتے ہو، لیکن وہ تمہارے مذہب کو نہیں مانتے۔ اب الٹا ہو گیا نا، مسلمانوں کو ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مسلمانوں کی کتاب کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے مذہب کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان ان کے مذہب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ان کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا
یعنی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہر نبی کی بات مانتے ہیں، ہر امت کے پر جو اللہ کی طرف سے احکام ہے ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن الٹا ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، ہم کو غیر مسلم تھوڑے ہی ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ تو وہ یوں باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری ان کا دعویٰ۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تم سے جدا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں اپنی انگلیاں تم پر غصے کی وجہ سے۔ تمہارے اوپر جو ان کا غصہ ہے نا، اس غصے کی وجہ سے وہ ایسی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کو انتہائی غصہ آ جائے اور غصے کی وجہ سے اور تو کچھ نہ کر سکے تو اپنے ناخن کاٹنے لگ جاتا ہے، ناخن سے بڑھ کر پھر انگلیوں کو کاٹنے لگ جاتا ہے، اور ہاتھ کے بائیں پچھلی سائڈ پر، پچھلی بیک سائڈ پر وہ چک لگانا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ کی اس پچھلی ہتھیلی پر، پچھلی حصے پر وہ یوں چک لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اتنا غصہ تم پر کھاتے ہیں، تم سے جلتے ہیں، جل کر تم سے پریشان ہوتے ہیں، اور کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، فرمایا اے میرے محبوب تم فرما دو مر جاؤ غصے کی وجہ سے۔ یہ کلام اس وقت کہا جاتا ہے جب مخاطب کے ساتھ بالکل یہ تعلقات ختم کرنے ہوں، ایسی بات کہہ دی کہ اب ہماری کسی صورت میں صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا تم تو اپنے غصے کی وجہ سے بہت پریشان ہو، اور غصے کرو، مر جاؤ اپنے غصوں کی وجہ سے، ہم تمہارے ساتھ کسی معاملے پر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے مذہب کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ماننا الگ بات ہے، وہ ہماری شریعت ہے، اسلام کہتا ہے کہ سارے مذاہب کو مانو، ہم سب مذاہب کو مانتے ہیں، جو اسلامی مذاہب ہے جو آسمان سے اترے ہم سب کو مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان جیسا بن جانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ان جیسے نہیں بنتے، وہ غصے ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنی ہاتھوں پر چک لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، جو دل کے اندر راز ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، کوئی فتح آ جائے، کہیں سے مال غنیمت مل جائے، کہیں سے تمہارے لیے اچھائی کا فیصلہ ہو جائے، کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، یا کچھ بڑے سردار تمہارے ساتھ مل جائیں، تو کوئی معاملے میں بھی تمہیں اچھائی پہنچے، تمہیں آسودہ حال دیکھ کر فرمایا تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، تو پھر وہ تمہارے محبوب کیسے ہوئے، تمہارے وہ دوست کیسے ہوئے؟ دوست تو دوست کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ تمہاری خوشی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کاٹنے لگتے ہیں، تمہارے اچھے حالات ان کو برے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے، تمہیں کہیں سے خدا نہ کرے شکست ہو جائے، تمہارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ شکست کھا جائیں، تم پر کوئی آفت آ جائے، آسمانی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، آسمانی ہو یا زمینی ہو، تو ظاہری طور پر وہ تمہاری امداد بھی کریں گے، ظاہری طور پر تمہیں پیسہ بھی دیں گے، لیکن اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن فرمایا یفرحوا بہا، وہ دل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، وہ دل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تمہاری مصیبت کو دیکھ کر وہ فرح میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھیں، اور تم اہم معاملات میں ان کو مشیر بنا لو، تم اپنے مملکت کے معاملات میں ان کے کلیدی عہدوں پر ان کو بٹھا دو، کفار کو بٹھا دو، اور تم مسلمانوں کے اہم معاملات میں ان کو مسلط کر دو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو تم سے محبت کرنی چاہیے تھی نا، تم ان کی کتاب مانتے ہو، ان کے نبی کو مانتے ہو، وہ نہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں، نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، نہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں جس اللہ نے ان پر اتنے احسان کیے۔ تو فرمایا تم ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو رویہ رکھنا ہے اس کی اجازت دی ہے، اور باقی رازداری ہمدردی سے قطعاً منع فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون کے توڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ آج ذلت اور خواری میں ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان فرمایا اپنی حفاظت کے لیے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور آج ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، اور یہ غلامی سے اللہ ہی ہمیں نجات دے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو۔ دو جو ہے نا نسخے بیان فرمائے، صبر کرو، صبر طاعت پر اپنے آپ کو روکنا، صبر کیا معنی ہوتا ہے؟ روکنا، عبادات پر اپنے آپ کو روکنا، طاعت پر روکنا، معاصی سے روک جانا، یہ بھی صبر ہے،
اور اسی طرح مسائب پر، مشکل پر، برے وقت پر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، گریبان چاک نہ کرنا، اپنے سر میں مٹی نہیں ڈالنا، اپنے سر کو جو ہے نا سر پر تھپڑ نہیں لگانے، اپنے سینہ کو بھی نہیں کرنا، یہ فرمایا صبر ہے۔ صبر کرو، مسائب پر صبر کرو، اور فرمایا مشکلات میں صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا ان کی بری تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، جو کچھ وہ کرتے رہیں اپنے نقصان کریں گے، تمہیں کچھ نہیں نقصان دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور تقوی کی بنیاد پر اگلی آیات میں آ رہا ہے وعدہ فرمایا، فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات پر محیط ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہذا جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، قیامت کے دن اس کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے لگاؤ نصیب فرمائے، اس قانون کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے بیان کیا ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔